تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا بات ہے, کیا آپ دہرائیں گے اس تاریخ کو؟ تم مجھے پسند نہیں کرتے, تم بناؤ, میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں. مگر یاد رکھو, میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری اس تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے کہ ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے, اگر ہم کو انصاف چاہیے, اگر ہم کو عزت چاہیے, اگر ہم کو مان سمان چاہیے, اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, جیل میں نہیں, تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی. کیا بات. السلام علیکم میرے پیارے دوستو, آپ سبھی کا سواگت ہے MIM نیوز مدھوپور چینل میں. دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں. اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے دلی ویدھان سبھا چناؤ 2025 کے بارے میں, اور MIM پارٹی کے چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ان دنوں دلی کے اندر چناؤ پرچار کر رہے ہیں. دلی کے اوکھلا ویدھان سبھا کے اندر اویسی صاحب نے اپنے 2 امیدوار کو لے کر ایسا بیان دیا ہے کہ یہ بیان سوشل میڈیا پر چرچے کا وشے بن چکا ہے, اور اسد الدین اویسی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو اویسی صاحب کا یہ بیان سنائیں گے, اور اویسی صاحب یہ بیان اس طرح سے دیے ہیں کہ دلی کے کیجریوال کو ہلا کر رکھ دیے ہیں. اویسی صاحب کا یہ بیان ہر کسی کو سننا چاہیے جو اسد الدین اویسی اور MIM پارٹی سے محبت کرتے ہیں, طاہر حسین سے پیار کرتے ہیں, شفیق الرحمان سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ دلی کے اندر 70 سیٹوں میں سے صرف MIM پارٹی 2 سیٹ پر پوری مضبوطی کے ساتھ, دمخم کے ساتھ چناؤ لڑ رہی ہے. اسد الدین اویسی کیا کچھ بولے ہیں, اویسی کا یہ بیان پورا ضرور سنیں. ہم 2 سیٹ پر لڑ رہے ہیں, دونوں پر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ آپ کی کامیابی ہوگی, یہ آپ کی کامیابی ہوگی. ارے جو باہر رہ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکا, جو اندر ہے وہ جب باہر آئے گا تو شیر جب اوکھلا کی سڑکوں پر چھپا چلے گا تو اس کے نام سے, اس کی قربانیوں سے, اس کی محنت سے مجھے یقین ہے کہ اوکھلا میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی. میرے بھائی, جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں, الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ہمیشہ بے زبانوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو حکومتیں اور وقت کے ظالم اور جابر لوگ کسی کو دبانا چاہتے ہیں تو مجلس ان کو دبانے نہیں دے گی, ہم لڑیں گے. CAA کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا. مودی کے 329 کے سامنے میں اور امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہارے اس کالے قانون کو نہیں مانتے, ہم اس کو پھاڑتے ہیں. ہم بھی کہ نہیں مانتے اس قانون کو. نہیں مانتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ 10 سال سے کیجریوال کی سرکار 18 مہینے سے وقف بورڈ نہیں بنتا. بتاؤ کیجریوال کے MLA تمہاری پارٹی نے وقف بورڈ کیوں نہیں بنایا؟ تم نہیں بنائے, مودی نے اپنے عہدیداروں کو بٹھا دیا. آج جامع مسجد کے حدود میں ایک مورتی کو لگا دیا گیا. یہ کیجریوال اور اس کی سرکار ذمہ دار ہے. وقت کی پراپرٹیز کو دلی میں لوٹا جا رہا ہے اور یہ BJP کا ڈر دکھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں, اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں, ان کا علاج کرنے کے لیے کیا بولتے ہم لوگ, شفا. بیماری کا علاج اس کا اپوزٹ کیا ہے, شفا ہے نا. تو ان تمام لوگ جن کے ذہنوں میں ایک نفرت کی بیماری ہے, جن کی سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ نہیں قیادت نہیں ابھرنے دیں گے. آج عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے BJP آ جائے گی. کوئی کہتا اویسی صاحب آپ تو قوم کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. ہاں میں کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, مگر میں بے ایمانوں کی اور بے نامی کی لیڈرشپ کا قائل نہیں ہوں. میں آزاد لیڈرشپ کا قائل ہوں جو غریبوں کے لیے لڑے,
अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते, अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीग की जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते, अगर तुम आजाद होते तो तुम यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाती है। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था मैं, क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है, तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई बताओ। क्या मैं आकर आपके कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपके आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। बनाओ, याद रखो, कोई आसमान से उतर कर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहाँ पर शाहीन बाग को खड़ा किया। क्या बात, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूँ कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं, जिनकी औलाद अपने बाप को देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी बीवियां उनको देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी माँ और बाप रो रो कर रातें गुजार रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, मगर उनको बेल नहीं होती है। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफा और ताहिरा सैफी है, जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते? बताओ, ये दोहरा म्यार कैसा चलेगा? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कई मुद्दों को लेकर इस तरह से आवाज उठाने का काम किया है और दिल्ली के अवाम के सामने केजरीवाल का इस तरह से पोल खोल कर रख दिए। और असदुद्दीन ओवैसी का ये बेबाक आवाज, बेबाक स्पीच आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर लोगों को ये वीडियो भेज कर जानकारी दें।